دوسرے شہروں کے 80 علماء اکٹھا ہوتے ہیں اور وہ حج کرنے کے بعد مدینہ جاتے ہیں کہ امامت کے مسئلے کو حل کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ آج 10 رجب کی مبارک اور مسمود تاریخ ہے، جس میں ہمارے نوے امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت بسعادت۔ میں امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے تمام شیعیان اہل بیت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ خداوند عالم ہمیں امام محمد تقی علیہ السلام کے شیعوں میں شمار فرمائے اور قبول فرمائے۔ امامت ایک بنیادی عقیدہ ہے اور جس کے لیے معیارات کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں امامت کے لیے خدا کی طرف سے منصوص ہونا ضروری ہے اور اس کے لیے علم لدنی کا مالک ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے جو اس قدر راسخ ہے کہ حتیٰ کہ ہمارے عام شیعہ بھی اس وقت تک کسی کی امامت کو تسلیم نہیں کرتے جب تلک کہ ان کے لیے ان کا منصوص من اللہ یا علم لدنی کا مالک ہونا ثابت نہ ہو جائے، کیونکہ امام محمد تقی علیہ السلام کم سنی میں تقریباً 7 یا 8 سال کی عمر میں امامت کے درجے پر فائز ہو گئے تھے۔ اسی لیے دشمنوں کی طرف سے بھی تانے دیے جا رہے تھے کہ کہیں ایک بچہ بھی امام ہو سکتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب دشمن کسی شبہے کا بڑھ چڑھ کے پروپیگنڈا کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر کچھ لوگوں پر بھی پڑ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت کے بارے میں بہت سے شیعہ گھرانے میں بھی ایک طریقے کا شک اور شبہ پایا جا رہا تھا کہ کیونکہ ابھی تک کوئی بچہ امام نہیں ہوا تھا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مثلاً ایک بچہ امام ہو جائے۔ اس لیے خود امام کی طرف سے بھی، امام رضا علیہ السلام کی طرف سے بھی، اور جو ان کے اصحاب خاص تھے ان کی طرف سے اس کے متعدد جوابات دیے گئے۔ مثلاً خود امام رضا علیہ السلام نے، جنہوں نے اپنی شہادت کی خبر قریب دی تھی اور جنہوں نے اپنے خاص اصحاب سے آنے والے امام کے بارے میں بتایا، کیونکہ ہمارے یہاں خدا بناتا ہے لیکن امام قبلی اس کی معرفی کرتا ہے، لہذا شیعوں کے درمیان امام رضا علیہ السلام نے آئندہ کے ہونے والے امام کا تذکرہ کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو منصوص من اللہ ہونے کی وجہ سے فوراً مان جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے ذہن میں بہرحال شک اور شبہ رہ جاتا ہے اور وہ سوچنے لگے کہ ایک بچہ کیسے امام ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے خود امام رضا نے جواب دیا کہ جس طریقے سے جناب عیسیٰ کو خداوند عالم نے گہوارے میں نبی بنایا، تو میرا بیٹا تو جناب عیسیٰ سے بھی عمر میں بڑا ہے۔ یا مثلاً جواب یہ دیا گیا کہ جس طریقے سے جناب یحییٰ جو ہیں وہ جناب زکریا کے جانشین بنے جبکہ آپ بہت کم سن تھے، یا جناب سلیمان جناب داؤد کے جانشین بنے جبکہ آپ کی عمر جو ہے وہ بہت کم تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عہد الہی عمر کی محتاج نہیں ہے، اور خداوند عالم کی طرف سے جو عہدہ ہوتا ہے، خداوند عالم چاہے تو اس عہدے کو ایک بچے کے حوالے بھی کر سکتا ہے اور اسے وہ علم بچپنے ہی میں عطا کر سکتا ہے اور وہ صلاحیتیں بچپنے میں ہی عطا کر سکتا ہے۔ اور یہ عقیدہ اس قدر راسخ تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام جواد علیہ السلام کی زندگی میں جب امام رضا علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، اور وہ بھی جناب یونس عبد الرحمن بن یونس کے مکان میں، اور وہاں پر بیٹھنے کے بعد ان کے سامنے یہی مسئلہ آتا ہے کہ ابھی تو امام جواد جو ہیں وہ بچے ہیں
اور امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لہذا عبد الرحمن بن یونس جو خود امام رضا علیہ السلام کے خاص شیوع میں تھے، وہ اس گروہ میں اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ بچے ہیں، اور جب تک یہ بڑے ہوں تب تک ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو جب انہوں نے اس رائے کا اظہار کیا تو اسی بزم میں جو ہیں وہ جناب ریان تھے، اور ریان بن سلط فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ عبد الرحمن بن یونس سے فرماتے ہیں کہ تم بظاہر امام جواد علیہ السلام پر اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہو، لیکن باطن میں ایسا لگتا ہے کہ تم ان کی امامت میں شک رکھتے ہو۔ اس کے بعد ریان بن سلط نے ایک اہم اور بنیادی نقطے کی طرف اشارہ کیا، اور یہی ہم نے کہا کہ تشیع کی بنیادی فکر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ خدا کی طرف سے امام ہیں تو بچہ بھی، ایک دن کا بچہ بھی جو ہے وہ بزرگ کے مانند ہوتا ہے، اور جو روایت میں لفظ ہے وہ کہ بچہ ایک شیخ کے مانند ہوتا ہے، یعنی ہماری اردو میں اس کو بزرگ کہا جائے گا۔ اور اگر امامت خدا کی طرف سے نہیں ہے اور یہ خدا کی طرف سے امام نہ ہوں تو 1000 سال بھی عمر رکھتے ہوں تب بھی یہ دوسرے لوگوں کی طرح ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ ایک کتنا بنیادی معیار ہے کہ اگر خدا کی طرف سے عہدہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ خداوند عالم اگر بچے کو بھی چاہے تو وہ صلاحیت عطا کر دیتا ہے، اور اس کی بنیاد پر ہم اس کی امامت یا رسالت کے قائل ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ جناب عیسیٰ کو ہم بتایا گیا کہ بچپن ہی میں ان کو نبوت ملی، اور آج تمام مسلمان اس کو تسلیم رکھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جناب ریان بن سلط نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ اگر یہ خدا کی طرف سے امام ہیں تو اگر ایک دن کے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک دن کا بچہ بھی بزرگ کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ اس خداوند عالم اس کو بچپنے میں ہی وہ صلاحیتیں عطا کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ امامت نہیں رکھتا ہے تو وہ 1000 سال بھی عمر پا جائے پھر بھی وہ دوسرے لوگوں کی طرح ہے۔ بہرحال یہ باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد لوگوں نے بات کو جو ہے وہ رفع دفع کر دیا، لیکن یہ میٹنگ یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال اس میٹنگ کا ایک فائدہ تو سامنے آیا کہ خود لوگوں کے درمیان امامت کے سلسلے میں جو معیار ہے، بنیادی معیار ہے، وہ سامنے ان کی گفتگو کے ذریعے سے آتا ہے، اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اندھی تقلید نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم معیارات پر اور دلیلوں کے ساتھ جسے امام مانتے ہیں تو دلیلوں کے ساتھ امام مانتے ہیں، اور ہم آنکھ بند کر کے کسی کو بھی امام تسلیم نہیں کر لیتے۔ لہذا اسی سلسلے کی ایک دوسری روایت ہے، اور بلکہ اسی کا تسلسل ہے کہ وہ اس کا بھی تذکرہ جو ہے وہ اصول کافی میں کیا گیا ہے کہ تقریباً بغداد اور دوسرے شہروں کے 80 علماء اکٹھا ہوتے ہیں، اور وہ حج کرنے کے بعد مدینہ جاتے ہیں، اور امامت ہی کے سلسلے میں گویا وہ مدینے جاتے ہیں تاکہ امامت کے مسئلے کو حل کر سکیں۔ وہ پہلے عبداللہ بن موسیٰ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے چند سوالات کرتے ہیں، لیکن ان سے تسلی بخش جواب نہیں پاتے، اور دیکھتے ہیں کہ ان میں وہ شخص نظر نہیں آتا ہے، تو وہ وہاں سے اٹھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ امام محمد تقی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ سے مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں، اور جب ان تمام سوالات کا تسلی بخش جواب مل جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ علم الہی اور امامت کی نشانی ہے۔ تو ان سوالات کے بعد اور جوابات ملنے کے بعد وہ مطمئن ہوتے ہیں اور آپ کی امامت کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیعوں کے یہاں امامت کے سلسلے میں بنیادی معیار یہی ہے کہ وہ منصوص من اللہ بھی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ علم لدنی کا مالک ہو، تاکہ وہ ہر سوال کا جواب دے سکے، اور اسی لیے جب تک جو ان سوالات کا جواب نہیں دے سکتا وہ اسے کبھی بھی امام تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اور متعدد امام کے سلسلے میں ہم یہ طریقہ کار دیکھتے ہیں کہ آپ کے چاہنے والے جو ہیں
وہ مثلاً خود ائمہ کے بعض بیٹوں کے سامنے سوال کرتے ہیں، اور سوال کا جب ان سے جواب نہیں ملتا تو ان سے روگردان ہوتے ہیں، اور پھر اصل امام کے پاس جاتے ہیں اور پھر سوالات کرتے ہیں، جیسے کہ خود امام زمانہ کے بارے میں ملتا ہے، کیونکہ وہ بھی بچپنے میں امامت پر فائز ہوئے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کے چچا عمر میں ان سے بہت بڑے تھے، تو بہت سے لوگوں کے لیے یہ شک و شبہ تھا، تو لہٰذا پہلے جعفر کے پاس جاتے ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں، لیکن جب ان سے جواب نہیں ملتا تو اس کے بعد وہ امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں جو کہ بچے ہیں، اور ان کے امام تمام سوالات کا جواب دے دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے جو معیار بیان کیا تھا جناب طالوت کے سلسلے میں، کہ اللہ نے ان کو علم کی وجہ سے جو ہے وہ حاکم بنایا تھا، وہی معیار علم ہمارے یہاں آج تک چلا آ رہا ہے، اور ہم اسی کو امام تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس نقطے کی طرف بھی ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہمارا معیار یہ رہا ہے کہ ہم امام کو بغیر علم کے تسلیم نہیں کرتے ہیں، تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم عصر غیبت میں جب کسی سے دین لینا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اس کے علمی معیار کو دیکھنا ہوگا، اور منبر رسول پہ ہر ایک کو جگہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہم دیکھیں کہ وہ علمی اعتبار سے اس کی اہلیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے۔ خدا بند عالم سے دعا ہے کہ ہم شیعت کی راہ پر گامزن رہیں، اور ان معیارات سے وابستہ ہو کر کے صحیح معنی میں امام سے متمسک رہیں، تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔